سورہ بقرہ کی، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اور اپنے آپ کو روکے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے نفس مر جائیں، جو کمزور نفس ہے نا وہ ختم ہو جائیں، جن کو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہم نے کوئی کام کیا اور کام کرنے کے بعد جو ہم بھول جاتے ہیں چیزیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور عورتیں چھوڑ جائیں، یعنی ہلکی ہلکی سی یادداشت ہمارے دماغ میں موجود ہو، تو 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، یعنی ایک ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو صبر کر کے رہیں۔ ہم لوگوں کو اس سوچ کے لیے کہ جب تک ہمیں یاد نہیں آ جاتی ہے بات، جو ہم نے کام کیا تھا، جو عمل کیا تھا، اس عمل کا رزلٹ ہمیں یاد نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہمیں کچھ ٹائم عرصہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کب اس چیز کا پتہ چلتا ہے، یاد کب آ جاتی ہے وہ بات، اور اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اور جب عدت پوری کر چکے کا مطلب ہے ٹائم پیریڈ وہ ہمارا پورا ہو جائے، یہ روحانیت بتائی جا رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یا جب وہ ہمارا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکے، یہ تو میں خود بھی سمجھ رہی ہوں، اگر کسی کو بہت مشکل ہے، مشکل ہی سے مجھے لگتا ہے کہ کسی کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کی، تو یہ میرے خود کے لیے سمجھنے کے لیے، آپ کے لیے شاید یہ نہ ہو، شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میری، تو میں خود ہی سمجھ سکتی ہوں ان چیزوں کو، بعد میں آپ کو لوں گی اوپر، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب عدت پوری کر چکے ہیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام کر لیں، پسندیدہ کام کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے اور پھر آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا، تو اب میرا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، پہلے بھی یہ رزلٹ تھا تو اب بھی یہ رزلٹ ہوگا، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ تو ہمارے اوپر جب ہم اس کو دیکھ لیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے دوبارہ سے، تو ہمیں آگے موو آن کرنا ہوگا کہ چلو ہمیں ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ اس کو رزلٹ کیا نکلا تھا، اب بھی یہی نکل رہا ہے، تو پھر ہمارے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو کام ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس دنیا میں رہنے کے قابل اپنے آپ کو کرنا ہے۔ یہ فی الحال تو میں خود ہی سیکھ رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے۔ سورہ بقرہ کی 235 ہے، 235 یا اس پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا اپنے دلوں میں مخفی رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو کا مطلب ہے ان کو ہم لوگ کسی بھی انسان کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ جو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وہ اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں جیسے ہمیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ویسے ان کو نہیں سمجھ آ رہی۔ کمزور سوچ کے جو ہمارے اندر جو کمزور سوچ ہے اس کو بولا جا رہا ہے کہ اس کو پیغام بھیجو، یعنی ہماری کمزور سوچ کو بولا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بولا جا رہا ہے ہمارے اندر کی جو کمزور سوچ ہیں ان کو جا کے چیک کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں میں مخفی رکھو، یا اپنے دلوں میں مخفی رکھو۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے اپنے دماغوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر کہ ہم نے کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو کمزور سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں یا ہم لوگ خود بھی ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم طاقتور ہیں، تو دوسروں کو ہم نے پیغام کیسے دینا ہے، ہم نے دوسروں کو وہ چیز کیسے بتانی ہے جو ہمیں علم ملا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہوگا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی اپنے دل کے اندر ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو کس طرح سے ہم نے ایکسپلین کرنا ہے علم کے بارے میں۔ یہ اصل میں علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ اور دوسری باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ دوسری والی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ دوسری والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ علمی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے جو آج کی بات، کل والی جو بات ہم لوگوں نے کی تھی اس کا ذکر ہم لوگ آج بھی کریں گے، دوبارہ بھی کریں گے، تو یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے مگر اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ یعنی دیکھیں، جب بھی ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ ٹریٹ کریں یا ڈیل کریں تو وہ کیونکہ کمزور سوچ کا لوگ ہوں گے نا، جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، تو ان کو ہم نے تکلیف نہیں دینی۔ یہ دیکھیں، شارپ شوٹر آئے، شارپ شوٹر
کل جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، کیا نام ہے ان کا، ناصر بھائی کے ساتھ، وہ میں آپ کو بعد میں بول بھی رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں ان کے لیے جب کسی کو ہم نے سمجھانا، ہمارا اگر مقصد ہے کسی دوسرے انسان کو، تو اس میں ہمیں طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارا، ہمیں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو تکلیف دیں گے نا. تو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو اگر کوئی چیز منع کی جاتی ہے کہ ایسے نہ کرو، وہ جب تک اس آگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ جلے گا میرا ہاتھ. تو اسی طرح بڑے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہوتے ہیں وہ ضد میں آ جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اگر لوگوں کو ٹھیک کرنا ہمارا مقصد ہے نا، تو ہم ان کو پیار محبت سے سمجھائیں گے. لیکن اگر ہمارا مقصد ٹھیک کرنا نہیں ہے ان کو، تو پھر ہم لوگ ان کی بےزتی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر ہنسی مذاق نہیں اڑا سکتے. ہنسی مذاق اڑائیں گے تو وہ ہمارے سے دور ہوتے جائیں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اپنے مقصد کو پہچانے کہ مقصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی. مگر اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا. یعنی چھپ چھپا کے کبھی کبھی ہم چلے جاتے ہیں نا، اور جا کے کسی انسان کو بولتے ہیں یار میں نے یہ بات نہیں ایسے کرنی تھی، اور معاف کر دینا، یہ کر دینا، وہ کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اوپنلی لوگوں سے بات کرنی ہوگی، سب کے سامنے بات کرنی ہوگی، چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں کرنی ہوگی کسی سے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود بتائی جا رہی ہیں کہ چھپ کے جا کے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. وہ اس لیے کیونکہ چھپ کے جا کے کرتے ہیں تو لوگ بعد میں جا کے اس کو غلط رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اس نے تو ایسا بولا تھا، اس نے تو ایسا بولا تھا. جب آپ لوگوں کے سامنے بتائیں گے، اوپنلی سب کے ساتھ بات کریں گے، تو کسی کے پاس یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہماری بات کو کہیں کہ دیکھو اس نے ہمیں تمہارے بارے میں یہ بولا تھا. جیسے وہ ایک دفعہ وہ عبدالعزیز، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، وہی تھا شاید نام، مجھے نام نہیں ان کا آ رہا. وہ آ کے تو میرے بارے میں، کیونکہ میری اور ان کی کال پہ بات ہوئی تھی، تو وہ بعد میں آ کے بولتے ہیں دیکھو یہ میری اور تمہاری بات ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی. جھوٹ بول رہے تھے بہت ساری باتیں، زیادہ جو بات تھی وہ جھوٹ بول رہے تھے، تھوڑی جو ہماری بات ہوئی تھی وہ صحیح بول رہے تھے. میں اس کے اوپر اقرار کرتی ہوں کہ ہاں ہماری بات ہوئی تھی. تو اس لیے مجھے ان کو سامنے بولنا چاہیے تھا کہ آئیں اور آ کے بات کریں. لیکن کئی اکثر لوگ جیسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں. جیسے لوکی، آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاڈا ہماری بات کچھ اور سنتے ہیں، اور سننے کے بعد سنتے ہیں ہماری بات لیکن اس کو چینج کر دیتے ہیں. ان کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہماری بات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہم جو بات کرتے ہیں، آپ اور میں جو بات کرتے ہیں، یہ اس کو بالکل ڈیفرنٹ جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اس کا مطلب ان کو ہماری بات سمجھ ہی نہیں آئی. ایک ایسا شخص جس کو ہماری بات سمجھ ہی نہیں آئی، وہ اپنے طریقے سے لیتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا دماغ کتنا سمجھدار ہوگا یا کتنا عقل مند ہوگا، اس کو پتہ کتنا چلتا ہوگا باتوں سے. جب وہ ہماری باتوں کو ہی نہیں سمجھ رہا، جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بات کو کتنا چینج کر سکتا ہے. بعد میں جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد وہ بات کو کتنا چینج کر سکتا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس کو پوچھ لینا چاہیے ہم لوگوں سے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے، میں نے کتنی بات کی ہے. تو پھر وہ ہمیں جب بتا دیں کہ ہاں آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے، ایک دفعہ ان سے پوچھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہم نے بات کی ہے اس کا بتائیں ہمیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. یہ جو آپ کرتے ہو نا، یہ اچھا کرتے ہو. اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے، نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا. یعنی کسی کے ساتھ جب تک ہمیں پوری طرح ہمیں یقین نہ آ جائے کہ ہاں ہم لوگ ریڈی ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے یا اس انسان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو ہمیں کسی بھی چیز کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ارادہ کریں پہلے سوچیں سمجھیں، اور سوچ سمجھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. ایسے ہی بس بنا سوچے سمجھے کوئی بھی چیز کا ارادہ نہیں کر لینا چاہیے. پہلے اس کو سوچنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر جا کے اس کا ارادہ کرنا چاہیے، پھر جا کے اس پہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں ایگریمنٹ کرنا چاہیے. لوگوں کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، سوچوں کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے. دیکھیں بالکل جو چیز ہم کریں گے، ہماری نیت جو ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہماری نیت کیا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھے گا کہ ہماری نیت کیا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا. تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا حلیم ہے، یعنی غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں
यहाँ पे क्या लिखा है, तकवा लिखा है कहीं पे, क्योंकि यहाँ यालमु माफिस अनफुसकुम हाँ, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, और अल्लाह को सब मालूम है और उसी के ऊपर यकीन रखो, या उससे अल्लाह से ही खौफ रखना चाहिए हमें, ना कि हमें इंसानों से इतना डरना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसानों को अल्लाह का रुतबा दे देते हैं कि इतना बड़ा बना देते हैं। तो अल्लाह से डरना चाहिए, ना कि इंसानों से। और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह ताला फिर हमें बख्शीश देता है। जिस वक्त हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं दूसरों के साथ, तो उसकी बख्शिश में अल्लाह ताला हमें भी फिर बख्शता है, हमें भी वो नहीं, हमें इल्म बख्शता है। तो हमें भी यही चाहिए कि जैसा खुद के लिए सलूक चाहते हैं वैसे ही फिर दूसरों के साथ भी करें, वरना हमारे साथ भी वही बुरा सलूक होगा जो हम दूसरों के साथ करते हैं। ठीक है, ये है सूरह, ठीक है, सूरह बकरा की 1-236 है आयत, इस पे आ गए। ठीक है, और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। यानी हम लोगों को डील करनी होगी जब भी कोई हमारी ब्रॉड के ऊपर आता है, ठीक है, कमज़ोर सोच वाला आता है, तो उसको पहले से हम बता दें, उसको उसके साथ डील कर लें, उसको उसके साथ करें कि देखो हमारा आज का टॉपिक ये होगा, ये जो आपको बताया जा रहा है हमारा इससे हट के कोई टॉपिक नहीं होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये जो तलाक देना और ये अलग होना, ये इस चीज़ का होता है अलैदगी। अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो, यानी हम लोगों की डील ही नहीं हुई है। एक चीज़ डील हुई है कि आपने और मैंने ये इतना टाइम पीरियड हम लोगों ने साथ में गुजारना होगा, ये करना होगा, इस तरह करना होगा, वो जो हमारा आपस की डील होगी। लेकिन अगर डील कंप्लीट नहीं हुई, सही तरीक़े से नहीं हुई है, तो उसमें हमें जाने से पहले का मतलब है उसकी अलैदगी इख्तियार करनी पड़ जाए, उस सोच से अलहदा होना पड़ जाए। तो उसके बारे में ये बात हो रही है कि हमने किस तरह से उससे अलग हो जाना है। मेहर मुकर्रर कर दो। मेहर जो होती है, जो हमने पहले से डील किया हुआ है, तो उसको उसकी बातें वापस लौटा दें कि याद करो तुम्हें मैंने ये बोला था, तुम्हारे और मेरे बीच में ये डील हुई थी। तो फिर उसको अगर अलहदगी इख्तियार करने लगे तो उनको बता के, ऐसा तरीके से उनको बता के, तो फिर अलहदगी इख्तियार करें किसी भी इंसान के साथ जब वो हमारे पास आता है। तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च ज़रूर दो। यानी जब कोई इंसान हमारे पास आता है, हमारे से कोई बात करता है, तो हमें उसको बताना ज़रूरी है कि आपके लिए कोई अच्छा उसको बता दें। जैसे वो हमारी कल डील हो रही थी, बात हो रही थी, तो हमें एंड में उनको बता के भेजना चाहिए था, ना कि हमें उनको इस तरह से तकलीफ़ दे के रुखसत कर दिया जैसे हमने ज़्यादती की उनके साथ। तो ये नहीं करना चाहिए था। ये हमें बोला जा रहा है कि हमें नेक्स्ट टाइम किस तरह से करना है। आगे चलते हैं। ये वही है, वो सेम वो वाली आयत ही है जिस पे हम थे पहले। उसको कंप्लीट कर लें। 236 है। हाँ, खर्च ज़रूर दो मकदूर वाला, और अपने मकदूर के मुताबिक दे। यानी देखो जिसके अंदर जितनी ताकत है वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको प्यार मोहब्बत से उसको समझाना चाहिए कि आपको किस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं। जब दूसरे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं तो उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसको उसके साथ बात करें, ताकि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए जो हम उसको बताना चाह रहे हैं, ना कि उसके साथ तंगी और ज़बरदस्ती और इस तरह से करें कि मानो मेरी बात, जो हम बात कर रहे हैं वो ज़रूर मानो। हमें बात मनवाने के लिए उसको प्यार मोहब्बत से उसको समझाना पड़ेगा, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है। ये हमें बताया जा रहा है। और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी कोई भी इंसान उसके पास बातें नहीं है, उसके पास शऊर नहीं है, तो फिर वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसके साथ बात करे और उसको एक्सप्लेन करे। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। जो हम लोग नेक लोग होते हैं उनको बताया जा रहा है कि हमारा एक हक है
کہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے، ان کے ساتھ احسن طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کریں اور ان کو ایکسپلین کریں، کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتائیں اسلام کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو آیت ہے یہ اس کی روحانیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آگے ہے 237 ہے آیت سورہ بقرہ کی، اور اگر تم لوگ عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو، یعنی جو کمزور سوچیں ہیں ہماری اپنی یا دوسروں کی، تو ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کمزور سوچوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، جو ہم سے کمزور ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی کمزور لوگوں کو کے پاس جانے سے پہلے، ایک سیکنڈ، کمزور سوچوں کو ان کے پاس جانے سے، کمزور سوچ کے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی وہ اگر علیحدہ ہونا چاہے ہماری سوچ کے مطابق، نہ وہ سمجھنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں، تو اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے، ایسی سوچ کے لوگ ہمارے پاس آئیں کہ جو تھوڑے سے کمزور ہوں، جن کو سمجھ نہ ہو چیزوں کی، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، ہم لوگوں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا ہے، تو بات کرنا شروع کر دیں لیکن مہر مقرر کر چکی، یعنی ان کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ ہماری یہ ڈیل ہوگی۔ ایک سیکنڈ رکیے، میں اپنے ڈاگ سے ذرا باہر نکال، تو ہماری جو ڈیل ہو رہی ہے، go outside. ہاں، تو ہم لوگوں نے اپنے اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور اس طرح سے ان کو بتانا ہے۔ مہر دینا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں، اچھا طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کر دیں، ختم ہونے سے پہلے، ان کو جانے سے پہلے تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیں اور ان کے ساتھ بات کر کے تو پھر ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، تو ہم لوگوں نے علیحدگی کس وقت اختیار کرنی ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں، یعنی کیونکہ آپ کی اگر ڈیل ہی نہیں ہوئی ہے، وہ کہیں ٹھیک ہے چلو ہمارا جو ڈیل ہوئی تھی، ہماری جو جیسے ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ میں بھی آپ لوگوں کو، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، جیسے دو لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کی علیحدگی اختیار کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور کس طرح سے ان کو بیان کرنا ہے۔ ساری چیزیں پہلے سے مقرر کر لینی چاہیے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں کیا بات ہوگی کیا نہیں ہوگی، یہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح ہے کا مطلب ہے جس کے اندر، جس کو پاور زیادہ ہے، جو اسٹرانگ ہے تھوڑا سا انسان، تو اس کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے نکاح، جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے چھوڑ دیں، یعنی اگر وہ اپنی مرضی سے دوسرے انسان کو بخش دیں اور دوسرے انسان کو اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ تم ہار رہے ہو یا کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہار رہا ہے اس کو ہم لوگوں نے تکلیف نہیں دینی ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ جب ہمارے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہماری سوچ بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ہم لوگ ٹھیک ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم اپنا حق چھوڑ دیں اور ہم بولیں کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں تو آپ جیت جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ تو اگر ہم جیت بھی رہے، جیت کے بھی ہم اپنے آپ کو ہروا دیں اور ہم بولیں آپ جیت گئے، تو وہ سب سے زیادہ بڑی بات ہو جائے گی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو ہم لوگ کے اوپر ہم لوگوں نے بھلائی کرنی ہوگی، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کریں جس طرح اس نے ہمیں بتایا، تو ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا، کس طرح سے بات کرنی ہوگی، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آئندہ کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے یہ ساری کام کرنے ہوں گے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں
338 ہے آیت سورہ بقرہ کی. جب سب نماز صلات یعنی جب حفظ ہو جائیں صلات جو ہیں وہ حفظ، حافظو کا مطلب ہو جائے حفظ ہو جائیں جب صلات، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جب پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سے ہم نے کرنے ہیں کام. حفظ حافظو یہاں پہ ہوا انہوں نے تو سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یہ بولا جا رہا ہے. تو میں آپ کو حافظ تو حفظ ہوتا ہے. میرا ایک دم سے میری اس کی طرف نظر گئی ہے، کم پہ کم. تو یہ جو حفظ یہ ساری چیزیں ہمیں اگر حفظ ہو جائیں، یہ ہمیں یاد ہو جائیں، جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہمیں صحیح طریقے سے حفظ ہو جائیں، ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائیں کہ کس طرح سے ہم نے صلات قائم کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے. یہ صلات جو ہے نا، یہ ہمیں اس زندگی میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے صلات قائم کرنی ہے. صلات کا مطلب ہوتا ہے اس زندگی میں رہنے کے لیے آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اپنے آپ کو پختہ بنانا ہے. اس دنیا میں آئے ہیں کیونکہ یہ دنیا قیام کرنے کی زندگی ہے. کتنا عرصہ ہم نے قیام کرنا ہے، اس دنیا میں ہم نے قیام کیا اور ہم سفر میں بھی ہیں. اس دنیا میں تو قیام کیا ہوا ہے، لیکن اس دنیا میں ہماری زندگی بڑھتی جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کر کے ہے ہماری زندگی، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سفر میں ہیں، زندگی کے سفر میں ہیں، اس دنیا میں جو قیام کیا ہوا ہے، اور اسی دنیا میں ہمیں سب کچھ ملے گا. سب صلات یعنی جو حفظ ہو جائیں یہ ساری چیز، خصوصاً بیچ کی صلات. یہ جو بیچ کی صلات ہے میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے بتایا، ہماری زندگی کی جو بیچ کا حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو. تو ہماری جو زندگی کی بیچ کا جو حصہ ہے، یعنی زندگی کی صبح ہونی، زندگی کی دوپہر بیچ کا ہونا، اور زندگی کی شام ہونا. ایک رات بھی ہے زندگی کی، لیکن میں نے آپ کو شام تک میں نے آپ کو بتایا کہ شام تک کیا ہوگا. تو وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہے ہماری صلاتیں. یہ جو صلات کا میں نے آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ صلات کیا ہے. ہماری زندگی کی 3 صلاتیں، ٹوٹل 3 صلاتیں. پہلا زندگی کا پہلا حصہ جو صبح ہوتی ہے، زندگی کی دوپہر ہونی اور زندگی کی شام ہونی. زندگی کی رات جو ہے نا وہ کسی کسی کو میسر آتی ہے، وہ ہر کسی کو نہیں آتی ہے. تو باقی چیزیں تو یہ کر لیں. زندگی میں جو صبح ہوئی، آنکھیں کھلی ہیں، شعور آیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ارد گرد، دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، سوچتے ہیں اپنے آپ کو، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب شعور آ جائے اس چیز کا، تو تب آپ کو برائی اور اچھائی کرنے کے بعد جب آپ کو فیل ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ بیچ کی صلات ہے. جو ہماری بیچ کی صلات ہے اس میں ہم نے حج کرنا ہے. پہلے سب سے نیت کرنی ہے کیونکہ حج جو ہوتا ہے وہ سفر ہوتا ہے. ایک چیز کے لیے آپ نے سفر باندھنا ہے کہ بس آج کے بعد ایسا سفر آپ نے باندھنا ہے جس میں آپ نے توبہ کرنی ہے، اور اس سفر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں. تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو نکالنا ہوگا. جب ہم اپنی برائیوں کو نکالیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ جب ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری ایک ایک برائی میری زندگی میں جو میں نے کی ہے اس کو یاد کر کے اس کو اپنے سے دور کرنا ہے. اس برائی کو جب دور کر لوں گی، ہر طرح سے میں اپنی برائی کو اپنے آپ سے دور کر لوں گی، تو اس وقت میرا یہ ٹائم پیریڈ کیونکہ میں اپنی برائیوں کو دور اس لیے کروں گی کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور رب کے سامنے حاضر کیسے ہونا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن کے اندر آپ کو آپ کا رب ملے گا. آپ نے اپنے رب کو پانا ہے تو اپنے قرآن جب اس وقت پڑھیں گے زندگی میں، اس وقت آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے کہ رب آپ کو ملے گا، آپ کو کہاں کیا بتائے گا، آپ کو کس طرح سے بتائے گا، اپنی زندگی میں کیا برے کام کیے، کیا اچھے کام کیے، وہ سب آپ کو بتائے گا. وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کام کیے. کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا پاسٹ بھی بتائے گا، یہ ہمارا پریزنٹ بھی بتائے گا، اور ہمارا فیوچر بھی بتائے گا، اور ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا. جب ہم چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہمارے آگے آگے روشنی لے کے چل رہا ہوگا. اسی دنیا کے اندر وہ جو قبر کہتے ہیں نا،
ہماری اسی دنیا کے اندر جب ہمیں ہوش آتا ہے، جب ہم زندہ ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں زندہ ہوں گے نا آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کس طرح سے یہ آپ کے سامنے روشنی لے کے چل رہا ہے. یہ قرآن آپ کی روشنی کر رہا ہے، کیونکہ ہم معافی مانگ کے آئے ہوئے ہیں، ہم توبہ کر کے آئے ہوئے ہیں. جب ایک انسان توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جو بالکل پاک صاف ہو گیا. وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رب کے سامنے آئے گا، اپنے عقیدوں کی قربانی کر کے آئے گا، اپنے ہر اس چیز کی قربانی کر کے. جب وہ قرآن کے اندر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود سے ملوائے گا کہ وہ کون ہے، وہ رب کون ہے، وہ اس کا اللہ کون ہے، وہ اس سے ملوا دے گا اس کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. اچھا، تمام صلاتیں خصوصاً بیچ کی صلات پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو. یہ دیکھیں یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ پورے التزام کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اپنی برائی کو ہم نے دور کرنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ اپنے اندر کے شیطان سے، اپنے اندر کے حیوان سے جنگ کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد جب ریڈی ہو جائیں، وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم بس اور گناہ نہیں کرنا چاہتے اور برائیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم نے اتنی زیادہ کر لی، اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خصوصاً بیچ کی صلات پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو. جب تک ہمیں پورا یقین نہ ہو جائے، جب تک ہمارے دل کو سکون نہ آنا شروع ہو جائے، تب تک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ تب تک ہماری صلات قبول نہیں ہوئی ہے، تب تک ہمارا حج قبول نہیں ہوا. ہمیں فیل ہوگا، ہمیں اس دنیا میں ایک ایسی جنت ملے گی کہ سکون آ جائے گا زندگی میں، کہ کبھی بھی ہمیں وہ چیز بری ہی نہیں لگے گی. ہر انسان کا ڈیفرنٹ وہ ہوتا ہے، زندگی کا سفر ہوتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ گزرا ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اگر اپنے ساتھ کرنا چاہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں، تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. کھڑے رہا کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں کھڑا تو نہیں ہے یہاں پہ، اللہ کہیں ہے تو نہیں، موجود تو نہیں ہمارے سامنے. وہ اللہ کے احکامات، جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، جو ہمیں احکامات دیے، یا جو ہمارے شعور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی دوسرا انسان ہمارے پاس آ رہا ہے نا، کوئی بھی دوسرا انسان آ رہا ہے، تو وہ انسان کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کرنا ہے جیسا ہم خود کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو. یہ ہوتا ہے دوسرے انسان کو سمجھے کہ یہ میرا آئینہ ہے، یہ میں ہی ہوں، میرے سامنے جو دوسرا انسان آیا ہے وہ میں ہی ہوں. جب اس کو اپنے آپ کے ساتھ سمجھ کے آپ اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے یا ڈیل کریں گے، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا گائیڈ کرے گا، ہر چیز آپ کو دے گا، آپ کو عقل، شعور، فہم، ہر چیز وہ دے گا. تو اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے ہم نے ایسے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ہمیں، ان کے ساتھ ہم نے ویسے ہی چلنا ہے جیسے اس نے ہمیں بتایا ہے. اب 239 ہے آیت سورہ بقرہ کی. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار حال میں ہو تو صلات، دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں اس میں عربی میں اس میں صلات کا فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالًا اور قبانا، یار یہاں پہ تو صلات کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، انہوں نے صلات لکھ دیا. اینی ویز میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ جب صلات کا ذکر نہیں ہوا تو انہوں نے صلات خامخواہ میں کر دیا. آگے پڑھتے ہیں. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار، پھر جب امن ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو. دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نمازیں پڑھو 5 وقت کی، تو ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں قرآن پاک میں کہیں 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں. یہ لوگوں نے ہم لوگوں کو، انسان کی کتابوں میں انسانوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے. اللہ کی کتاب جو ہے وہ یہ بول رہی ہے جو ابھی بتانے لگی ہوں میں. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار، اگر ہمیں ڈر ہو نا کہ ہم لوگ نہیں کر سکیں گے یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہم ان کو پورا نہیں کر سکیں گے پراپر طریقے سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیدل یا سوار. پیدل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہم لوگ جس طرح سلو آہستہ آہستہ بھی جا رہے ہیں، یا ہم سوار کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی سوچ کے اوپر جا رہے ہیں. ہم زندگی کا تو سفر ہے ہی نا ہمارا، ہم اس زندگی میں تو سفر کر ہی رہے ہیں. تو اس سفر میں جو زندگی کا سفر ہے، اس میں ہم کسی دوسرے کی سوچ کو لے کے اگر چل رہے ہیں تو اس سوچ کو اگر ہم خود پیدل کا مطلب ہے کہ خود جا رہے ہیں، اپنے دماغ کو یوز کر رہے ہیں، اور سوار کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کی سوچ کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ دوسرے کی سوچ کو وہ کر رہے ہیں، دوسرے کی سوچ پہ چل رہے ہیں. دونوں میں سے پھر جب امن ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا، جب امن ہو جائے، امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ہمارے پاس آیا ہے، کوئی بھی دوسرا انسان ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک امن نہ آ جائے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، جب تک ہمیں سکون نہ آ جائے، تب تک ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. کیونکہ یہ جو دماغ ہے، جو ہماری زندگی ہے، یہ دوسروں کی مرہون منت ہوتی ہے. کیونکہ کبھی کوئی انسان آیا، اس نے ہمیں سکھایا، دوسرا انسان آیا، اس نے سکھایا. ہر انسان آ کے ہمیں جو سکھا رہا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ہماری آخری آیت ہے، پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، بات کریں گے تھوڑا سا اور پھر ختم کریں گے. اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، اللہ نے ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ صلات کیسے قائم کرنی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اپنی زندگی کی 3 صلاتیں ہیں، انہی کو قائم کرنا ہے اور اس دنیا میں رہنے کے قابل بنانا ہے، اور اچھے طریقے سے، نہ کہ دوسروں کے اوپر ظلم کر کے اور اپنے اوپر ظلم کر کے اس دنیا میں رہنا ہے. یہ ہماری صلات ہے. اور جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کر. دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ بات یقیناً آپ کو نہیں پتہ تھی کہ آپ لوگوں کو جو پہلے باتیں بتائی گئی تھی وہ 5 نمازوں کی بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے. جو اب بتایا گیا وہ صرف 3 صلات کے بارے میں بتایا گیا، اور زندگی کی 3 صلات کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا. یہ آپ لوگوں کو میں نے ہی بتایا ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی اور انسان نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہوگی. جس 3 صلاتوں کے بارے میں نے بتایا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور نے آپ کو کبھی بھی اس طرح کی 3 صلات نہیں بتائی ہوں گی. کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ 5 نمازیں بتاتے ہیں، یا 3 صلات بھی بتاتے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ قسم کی 3 صلاتیں بتاتے ہیں. وہ 2 رکعت فرض اور 2 سنت اور یہ اس طرح کی بتاتے ہیں. وہ یہی بتاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اس چیز سے خالی ہے. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ جا کے ایکسرسائز کرو اور سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہماری ایکسرسائز کے لیے ویٹ کر رہا ہے، ہمارا 24 گھنٹے ہمارا ویٹ کر. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے بھیجا ہے میں نے تمہیں، تو اس دنیا میں رہنے کے قابل اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو، اپنے شعور کو یوز کر کے، اپنے دماغ کو یوز کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ، اس دنیا میں رہنے کے قابل بناؤ. یہ اس کے احکامات ہیں، نہ کہ یہ احکامات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو 5 نمازیں پڑھیں اور یہ سب کچھ